السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ ملک کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے زندگی اور موت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ہزاروں کی تعداد میں ہر روز انسان اس دنیا میں آ رہے ہیں اور اس دنیا سے رخصت بھی ہو رہے ہیں۔ یہ موت اور زندگی کا سلسلہ اللہ فرما رہے ہیں اس لیے ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تمہیں جانچے، تمہیں پرکھے کہ تم اس مختصر سی زندگی میں کیسا عمل کر کے آتے ہو، کتنا حسین اور خالص عمل کر کے آتے ہو۔ اس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اور یہ موت کا سلسلہ اس روئے زمین پر جاری فرمایا۔ اس کے علاوہ اور دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے، لہذا اس روئے زمین پر جیتے جی ہم کو اس بات پر پوری توجہ دینی ہے کہ ہمارے اعمال کیسے گزر رہے ہیں۔ زندگی اللہ نے دی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ زندگی اور موت کے درمیان کے اس مختصر سے وقفے میں ہم کیا عمل کر رہے ہیں، کیا ہے ہمارے اخلاق، کیا حال ہے ہماری عبادتوں کا، کیسی ہے ہماری زبان اور کیسا ہے ہمارا اللہ کے بندوں کے تعلق سے سلوک، ان سب پر ہم اپنی گہری نظر رکھیں، کیونکہ یہی ہے جس کے تعلق سے اللہ کے دربار میں سوال ہونا ہے۔
آج جو گفتگو کرنی ہے وہ اس بات پر کہ زندگی بھی ہر روز ہے اور موت بھی ہر روز ہو رہی ہے۔ موت کے سلسلے میں اور میت کے سلسلے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقے اور کیا احکامات بتائے ہیں، اور موت کو ہم اپنی زندگی میں کس جگہ رکھنا چاہیے، آئیے اس تعلق سے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کریں۔ یہ بات مسلم ہے کہ ہر ایک کو مرنا ہے، یہ وہ حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب کوئی مسلک اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موت اور موت کے بعد کے طریقے اور آداب سکھائے تو آپ نے موت کے پہلے سے آداب سکھانے کا سلسلہ جاری فرمایا۔ موت کے پہلے یعنی مختلف بیماریوں کا اور امراض کا شکار ہونا، کیونکہ آدمی کو موت یا تو کسی حادثے سے آتی ہے یا کسی مرض سے آتی ہے۔ اور بڑی پیاری حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے درمیان انتظامات تقسیم فرمائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ذمہ داری دی وحی لے جانے کی انبیاء اور رسول کے پاس، حضرت میکائیل علیہ السلام کو اللہ نے ذمہ داری دی رزق کے تقسیم کی، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ نے ذمہ داری دی سور پھونکنے کی۔ اس کے علاوہ اور بھی فرشتے ہیں، منکر نکیر ہیں، کرامن کاتبین ہیں وغیرہ، ان سب کو ان کی اپنی اپنی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے سپرد فرمائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ذمہ داری دی جانداروں کی روح قبض کرنے کی، موت دینے کی، وفات دینے کی۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ، آپ نے جو ذمہ داری میرے سپرد فرمائی ہے، میں انسانوں کے درمیان ہمیشہ مطعون رہوں گا۔ مطعون یعنی مجھ پر انسان طعن و تشنیع کریں گے، جب بھی کسی کی وفات ہوگی، کسی کی موت ہوگی، وہاں عزرائیل کو برا بھلا کہا جائے گا۔ آپ نے اے اللہ ایسی ذمہ داری مجھے عطا فرمائی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو جواب دیا کہ اس طعن و تشنیع سے تم بالکل بے فکر رہو، کسی کی بھی موت آئے گی، کسی کی بھی وفات ہوگی، کوئی تمہیں یاد نہیں کرے گا۔ میں جب بھی وفات دوں گا یا موت دوں گا کسی مخلوق کی، یا تو کسی مرض سے یا کسی حادثے سے۔ لوگوں کے ذہن میں مرض ہوگا، حادثہ ہوگا، تم نہیں ہوگے اے عزرائیل۔ چنانچہ آج بھی کسی کی موت کی خبر ہمیں پہنچتی ہے، سب سے پہلا ہمارا سوال یہ ہوتا ہے کیا طبیعت خراب تھی؟ کیا بہت دنوں سے بیمار تھے؟ یا اگر وہ اچھے تھے تو کون سا حادثہ ہو گیا؟ کس قسم کے حادثے نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا، موت تک؟ یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کسی کی زبان پہ نہیں آتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت یہ مسلم فیصلہ کر دیا کہ موت سے پہلے بندہ کسی مرض سے یا کسی حادثے سے شکار ہوگا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان موت مانگنے کی دعا فرمائی کہ کوئی آسان سا مرض ہو اور یوں آدمی دنیا سے چلا جائے، کوئی بڑے مہلک مرض میں تڑپ تڑپ کر نہ جانا پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کریں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار پڑنے سے لے کر آپ نے آداب سکھانے شروع کیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی کسی کی طبیعت خراب ہونے کی خبر سنو، عیادت کے لیے جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی، مریض بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری میں، ایک باغ میں چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بے حد پسند ہے، اپنے بیمار بھائیوں کی عیادت۔ ہم بہت مصروف زندگی گزار رہے ہیں،
ہم ایک ایسے دور میں گزر رہے ہیں کہ جہاں کسی کی عیادت کے لیے وقت نکالنا بھی بڑا مشکل ترین معاملہ ہو چکا ہے. ایک مصروف سی زندگی ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ اس راہ سے ہمیں بھی گزرنا ہے. مرنا ہر حال میں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی اور جب سفید چادر اوڑھائی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، چہرہ ڈھانکنے سے پہلے پیشانی کا بوسہ دیا اور 2-3 جملے ارشاد فرمائے، جس میں ایک جملہ یہ تھا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب موت آپ کو آ سکتی ہے تو ابو بکر کو بھی آئے گی اور ساری انسانیت کو آئے گی. بات ختم. کوئی نہیں بچ سکتا موت سے. اگر بچنا ہوتا تو اللہ اپنے حبیب کو بچائے ہوتے، لیکن موت جب حبیب کو آئی ہے تو سارے انسان کو مرنا ہے. تو جب ہماری بھی موت آئے گی، ہو سکتا ہے ہم بھی کسی مرض میں مبتلا ہوں، اللہ محفوظ فرمائے، ہو سکتا ہے. اس وقت جب آدمی مرض میں مبتلا ہوتا ہے، بے یار و مددگار سویا ہوتا ہے، چاہے وہ دواخانے کے بستر پہ یا اپنے گھر کے بستر پہ، اسے بہت شدید ضرورت ہوتی ہے کسی تسلی آمیز جملے کی، کسی حوصلہ افزائی والے جملے کی. کاش کوئی اپنا آ کے کہہ جائے کہ تم انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. کاش کوئی اپنا آ کے کہہ جاؤ کہ کل تم ہماری طرح چلنے پھرنے لگو گے. اپنوں کا اس وقت ایک ایک جملہ بہت زندگی دیتا ہے، بہت حوصلے دیتا ہے. لیکن ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ کوئی اپنا بستر پہ سویا ہے بیچارہ. ہمیں بہت فرصت ملی تو اتنی ملی کہ ایک فون کر کے پوچھ لیا، بھائی والد صاحب کیسے ہیں، بھائی آپ کے بھائی کی طبیعت خراب تھی کیسے ہیں. بس اس سے زیادہ ہم اور کچھ کرنے پہ قادر نہیں رہے اس دور میں. چلو کم سے کم اتنا تو ہوا، مریض کو اتنا تو پتا چلا کہ کسی نے فون کے ہی ذریعے سے ہی میری خبر لی، ورنہ کتنے اپنے ایسے ہیں جو سیدھے انتقال کے بعد ہی آتے ہیں جنازے میں، حالت مرض میں پوچھنے بھی نہیں آتے. یہ انسانیت نہیں ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے. آپ سے زیادہ مصروف رب کعبہ کی قسم کوئی نہیں تھا اس روئے زمین پہ، نہ آ سکتا ہے قیامت تک. 23 سالہ زندگی میں آپ نے جو انقلاب برپا کیا، پوری انسانیت مل کے نہیں کر سکتی. اتنی مصروفیت کے باوجود آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ نمازوں میں اپنے ساتھیوں کو تلاش کیا کرتے تھے. کہیں بھی مجمع اکٹھا ہوا، کسی بھی تقریب یا کسی بھی موقع پر، آپ ایک ایک کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھتے تھے اور جسے غائب پاتے فوراً پوچھتے فلاں کہاں ہے، فلاں کیوں موجود نہیں ہے. اگر اطلاع ملتی طبیعت خراب ہے، آپ فوراً اس کے گھر تشریف لے جاتے، اس کی عیادت کرتے. آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا کیا بدلہ دے گی یہ دنیا. آپ نے تو دشمنوں کو بھی نہ پایا تو دشمن کے گھر عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اور کیا چاہیے اس سے بڑا ثبوت انسانیت کا اور رحمت للعالمین ہونے کا. اور ہم انہی کے غلام، انہی کے امتی ہیں کہ ہمارا دشمن تو چھوڑو، اپنا کوئی بیمار ہوتا ہے تو عیادت کے لیے وقت نہیں ہوتا. اگر ہم چلے جائیں، بسا اوقات ہمارے بعض اعمال ہماری نظر میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے پاس بہت بڑے ہوتے ہیں، ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. ہم جائیں اپنے مریض رشتہ داروں کی عیادت کے لیے، ہو سکتا ہے وہاں بیٹھے بیٹھے یوں ہی 2-3 جملے ہماری زبان سے ایسے نکلے ہوں کہ اس کا دل خوش ہو گیا ہو، اس کی حوصلہ افزائی ہو گئی ہو. اللہ عرش سے بیٹھے ہوئے ہماری خوشحالی کے فیصلے کر دیں گے، ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیں گے. رحمتوں کے دروازے کھولنے کے لیے بڑی بڑی عبادتیں ہی ضروری نہیں ہیں، بعض بڑا چھوٹا عمل بھی بہت کافی ہو جایا کرتا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کی تاکید فرمائی. آپ نے پابندی سے عیادت فرمائی ہے انسانوں کی، اور آپ نے طریقہ بھی بتایا ہے عیادت کا. آپ نے فرمایا کہ جب مریض کے پاس جاؤ تو سب سے پہلے مریض کے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہو لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں ہے اے میرے بھائی، تم بہت جلد انشاءاللہ اچھے ہو جاؤ گے. بہترین جملہ، لا بأس طہور انشاءاللہ، چاہے وہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہو. یہی وجہ ہے اس حدیث کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ مریض کیسے بھی مرض میں مبتلا ہو، کتنے بھی مہلک، اس کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرنا، اس کی ہلاکت خیزی کا ذکر نہیں کرنا کہ یہ مرض تو بہت ہلاکت خیز ہے، اس میں بچنا بڑا مشکل ہے. بالکل نہیں.
اور ہم ہوتے کون ہیں؟ ہم تو صبح و شام دیکھ رہے ہیں بڑے سے بڑے مرض سے اللہ شفا دے رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے مرض میں اللہ جو ہے انتقال تک پہنچا رہے ہیں۔ کب کیا ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے کہ یہ مرض میں یہ ہو جائے گا اور وہ مرض میں وہ ہو جائے گا؟ ہم دعا دینے کے مکلف ہیں، ہم صرف دعا دیں کہ ضرور انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیر تک نہ بیٹھو مریض کے پاس، تھوڑی دیر بیٹھو۔ دیر تک بیٹھنا مریض اور اصحاب خانہ کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ تیسرا ادب آپ نے سکھایا کہ مریض کے پاس بلند آواز میں باتیں نہ کرو، اس کے لیے تکلیف کا سامان نہ بنو، لہذا نرم آواز میں گفتگو کرو مریض کے پاس بیٹھ کر، دعائیں دو، حوصلہ افزائی کی باتیں کرو، اور تھوڑی دیر کے بعد اجازت لے کر وہاں سے نکلو۔ اور نکلتے وقت حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مریض کو دعائیں دو، مریض سے دعائیں لو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مریض سے دعائیں لیں، اس کی وجہ؟ فرمایا کہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اس مرض کے عالم میں، وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، لہذا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تم بھی اس سے دعا کی درخواست کرو، یہ آخری عمل کر کے وہاں سے نکلو۔ یہ طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ پھر اس کے بعد اگر اللہ نے اس کی قسمت میں شفا نہیں رکھی اور وہی مرض اس کی زندگی کا آخری مرض ثابت ہوا اور بالکل وقت آ چکا ہے تحضرہ الموت کا، کہ موت اب آنا چاہتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قریب الموت شخص کے پاس بیٹھ کر صرف دو عمل کرو۔ ایک، سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ آپ نے فرمایا یاسین کی برکت سے موت کی سختی نرمی میں بدلتی ہے، لہذا وہاں پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ یاسین شریف کی تلاوت میں مصروف ہوں، اور دوسرے کچھ لوگ دوسرا عمل کریں، وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلقین۔ اور تلقین کا طریقہ آپ نے بتایا کہ اس پہ زبردستی نہ کرو کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس سختی سے گزر رہا ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تم نہیں جانتے، صرف وہاں بیٹھ کر بلند آواز میں پڑھو، اس کے کانوں تک آواز جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ورد کرتے رہو، اس وقت تک پڑھتے رہو جب تک اس کی زبان سے نہ نکل جائے۔ اگر اس کی زبان سے جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس کافی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ اس دنیا میں، اس زندگی میں جس کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ تھا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے روح نکلے، اگر ہے تو بہت اچھا الحمدللہ، لیکن اتنا بھی اگر ہو گیا کہ اس کا آخری جملہ زبان سے نکلنے والا لا الہ الا اللہ تھا، ایمان پر موت ہے، انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لہذا جب تک وہ نہ پڑھے تب تک اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہیں، پڑھتے رہیں بیٹھ کر۔ اور خاص طور سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے پاس بیٹھ کر جس کی موت آ رہی ہے، دنیا داری کی باتیں کرنا، اس کی جائیداد زمین اور اس کے کاروبار کی باتیں کرنے سے سختی سے منع فرمایا، کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت اسے صرف اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ اگر ہماری وہاں پر نعوذ باللہ گفتگو قرآن و حدیث سے ہٹ کے دنیا داری کی ہوئی، اس کی جائیداد کی ہوئی، اور اچانک اگر شیطان نے اس کا ذہن پھیر دیا جائیداد کی طرف، میری اتنی جائیدادیں ہیں کیا ہوگا، میری اتنی دولت ہے کیا ہوگا، اور اسی فکر میں اگر مر گیا، بری موت مر گیا، اور اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو وہاں اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی لیے اولیاء میت جو قریب الموت شخص کے پاس بیٹھتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ صرف اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے حبیب کا ذکر ہو، آخرت کا ذکر ہو، قبر کا ذکر ہو، توبہ کا ذکر ہو، دنیا داری کی باتیں بالکل نہیں، کیونکہ اب کوئی دنیا کام آنے والی نہیں ہے اس کے۔ اس کے بعد جب روح پرواز کر جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آنکھیں بند کر دو، اگر منہ کھلا ہے تو منہ بند کر دو، ہاتھ اگر دوسری طرف پھیلے ہوئے ہیں تو سمیٹ کے سیدھا کر دو۔ اور نہ صرف آپ نے فرمایا بلکہ آپ نے یہ عمل کر کے دکھایا۔ مشہور صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے انتقال کی خبر پہنچی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پہنچے ہیں، ان کی روح قبض ہوئی ہے، پرواز ہوئی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، ان کی آنکھیں کھلی تھیں، آپ نے آنکھیں بند کر دیں، منہ پہلے سے بند تھا، ہاتھوں کو آپ نے سمیٹ دیا،
پیشانی پہ بوسہ دیا اور زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اسی اللہ کی طرف جانے والے ہیں اور اسی اللہ ہی کے ہیں ہم لوگ. وہ جب جسے چاہے اپنے پاس بلا لے، کسی کو پہلے تو کسی کو بعد میں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتایا کہ اس طریقے سے میت کے ہاتھ پیر سیدھے کر دیے جائیں. اور انتقال کے بعد ایک نئی کئی حدیثیں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجہیز و تکفین اور تدفین میں بالکل بھی دیر نہ کرو. آپ نے صاف فرمایا کہ تدفین میں دیر کرنے میں مرحوم کو تکلیف ہوتی ہے، میت کو تکلیف ہوتی ہے. تمہیں نہیں معلوم وہ کس عالم میں ہے اور اس کے ساتھ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا 3 چیزوں میں کبھی دیر نہ کرنا. ایک، جنازے میں کبھی دیر نہ کرنا. دوسرا، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی لڑکی کا مناسب رشتہ مل جائے نکاح میں دیر نہ کرنا. تیسرا، نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھنے میں دیر نہ کرنا. یہ 3 کاموں میں کبھی دیر نہ کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید فرمائی. اس لیے جتنا جلد ہو سکے نماز جنازہ کی جو ہے تیاریاں شروع کر دی جائیں. اب ہمارا جو معمول ہے اس وقت، ہمارا معمول کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم. ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں کیا بتایا گیا. قرآن حدیث میں یہ بتایا گیا ہے انتقال کے فوری بعد تیاریاں شروع ہو جائیں. غسل دینا ہے، کفن پہنانا ہے اور جنازے کی نماز کے بعد فوراً اسے قبرستان میں پہنچا دینا ہے. لیکن ایک معمول یہ ہو چکا ہے کہ فلاں بیٹا ابھی بہت دور ہے آنے والا ہے، فلاں بھائی ابھی بہت دور ہے وہ آنے والا ہے، تو فلاں کا انتظار کرنا ہے، تو فلاں ہے تو فلاں ہے. اب اس کے لیے اب اے سی کے ڈولے بھی بن گئے آج کل کہ اے سی کے ڈولے میں آرام سے میت کو رکھ دیا گیا، صبح سے شام تک میت پڑی ہوئی ہے. یہ ایک کسی خاص کی بات نہیں ہو رہی، ایک عام مزاج بنتا جا رہا ہے. اے سی کے ڈولوں کا ماحول بنایا جا رہا ہے جو کہ بالکل غیر اسلامی ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ رواج ہم نے بنا لیا. فرق کرنے کی ضرورت ہے، رواج کیا ہے اور مذہب کیا ہے. لہذا کسی کا انتظار کیوں کیا جائے گا؟ سوال یہ ہے کہ جسے وہ دیکھنے آ رہے ہیں وہ نہیں ہے، اس کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، وہ جا چکا ہے. ابا کو دیکھنے آ رہا ہے بیٹا، ابا نہیں ہے، جا چکے ہیں فرشتوں کے ساتھ. یہ صرف ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، اس کے دیکھ کے کیا کرے گا وہ؟ ضرورت ہے اس کو مغفرت کی، دعائے مغفرت کی. جہاں ہے وہیں سے دعائے مغفرت شروع کر دے. جہاں ہے وہیں سے دعائیں شروع کر دے اپنے والد کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، جس کا بھی انتقال ہوا ہے. اس کی ضرورت ہے، مرحوم اس سے خوش ہوگا. اس کے انتظار میں مرحوم کی لاش کو ڈولے میں رکھ کے صبح سے شام، شام سے صبح تک، اس سے مرحوم کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے ناخوش رہتا ہے وہ. یہ چیز سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کا ماحول بنایا تھا، رات کے اندھیرے میں انتقال ہوا، فجر سے پہلے جنازہ ہو گیا، فجر کا بھی انتظار نہیں کیا گیا. لیکن ہمارا اس وقت ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ کم سے کم اگر فجر تک بھی انتظار کریں تو اس کے لیے بھی تو لوگ تیار نہیں ہیں. فجر سونے کا وقت ہے، نیند میں رہتے ہیں لوگ، کہاں آئیں گے نیند چھوڑ کے؟ ظہر میں رکھا جائے، رات میں انتقال ہو رہا ہے، جنازے ظہر میں رکھے جا رہے ہیں، جنازے عصر میں رکھے جا رہے ہیں. یہ مذاق ہے شریعت کے ساتھ. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے کہ انتقال ہو اور فوراً تیاری کی جائے کہ کفنانے دفنانے کی. اور لوگ خدا کے لیے اگر چاہتے ہیں اپنے جنازے میں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں تو دوسروں کے جنازوں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں. یہ ایک مسلم اصول ہے، یہ خالی کہا ہوا ایک جملہ نہیں ہے. جو لوگوں کے جنازے میں نہیں جاتا اس کو اپنا کاروبار پیارا ہے، اس کو اپنی دکان کی ٹائمنگ اور وقت پیاری ہے، اس کے جنازے میں بھی لوگ زیادہ نہیں آیا کرتے. یہ صبح و شام دنیا یہ منظر دیکھ رہی ہے. اسی لیے رات کے اندھیرے میں جنازہ ہو، چھوڑیں تھوڑی اپنی نیند کو، تھوڑا قربان کریں اپنے کاروبار کو اور جائیں اس کے جنازے میں شرکت کے لیے. کیونکہ وہ آج مرا ہے کل میں مروں گا، اور میں ایسا نہیں ہوں کہ اپنے اختیار سے مروں گا کہ کسی کا کوئی وقت جو ہے خراب نہ ہو، کاروبار خراب نہ ہو. آپ کی بھی موت ایسے وقت آئے گی جب آپ نہیں چاہیں گے. لہذا آپ چاہتے ہیں کہ بے وقت موت پر لوگ زیادہ سے زیادہ کثرت سے جنازے میں آئیں. آپ اور ہم بھی حاضر ہوں لوگوں کے جنازے میں، چاہے رات کا اندھیرا ہو یا دن کا اجالا ہو. یہ ایک معمول بن گیا کہ اگر فجر میں بھی جنازہ رکھا جا رہا ہے مساجد کے اندر تو لوگ کم آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ظہر میں کیوں نہیں رکھا گیا؟ فجر تو سونے کا وقت تھا کہ ہماری نیند پیاری ہے ایک مرحوم کی میت سے اور اس کے جنازے سے. تو معمول اور مزاج بدلنے کی ضرورت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کرو. آپ نے فرمایا اگر وہ نیک ہے تو جلد سے جلد جو ہے اللہ کی نعمتوں کی برسات اس پہ شروع ہوگی، اسے پہنچاؤ اللہ کے پاس. اور اگر وہ بد ہے، برا ہے، تو دنیا والے اور دنیا کی مخلوق اس کے شر سے بچے گی، جلدی اسے ہٹاؤ یہاں سے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورت میں فرمایا جلدی کرو.
میت کے انتقال کے بعد غسل کا جو مرحلہ آتا ہے، غسل دینا، کفن پہنانا، یہ ہم نے آج رواج بنا لیا کہ یہ بھی ایک پیشہ اختیار کر گیا۔ کچھ پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ اپنے پیشہ وارانہ طریقے سے جلدی جلدی آڑا ٹیڑھا غسل کراتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ اسلامی تعلیم یہ ہے اولیاء میت خود غسل دیں گے۔ اب ہمیں اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اقربا کی میت کو غسل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے دیا ہے، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا ہے۔ بعض اقربا کی قبر میں آپ اترے ہیں میت کو اتارنے کے لیے، تو قبر میں اترنا تو الحمدللہ معمول ہے ہمارا، لیکن غسل دینا اور کفن پہنانا یہ ہم نے پیشہ وروں کے حوالے کر دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے کوئی نہ ان کے دل میں جذبہ ہوتا ہے، نہ ان کے دل میں کوئی تڑپ ہوتی ہے، نہ کوئی دعائیں مغفرت ہوتی ہے، ان کی نظر پیسوں پہ ہوتی ہے، جلدی میں کام نمٹاؤں، اپنے پیسے لوں اور چلا جاؤں۔ لیکن تھوڑی دیر تصور کیجئے، ایک باپ کو اگر بیٹا غسل دے گا، کیا یوں ہی غسل دے گا پیشہ وارانہ طریقے پر؟ ہر لوٹے پہ جب وہ پانی بہائے گا اپنے باپ کے جسم پہ، پورے باپ کی زندگی یاد آئے گی، اس کے احسانات یاد آئیں گے، وہ دل سے کہے گا بار الہ میرا باپ آپ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے، اسے معاف کر دینا، اس کی مغفرت کر دینا۔ وہ کفن کی گٹیاں مارے گا، وہ روئے گا، وہ جب آخری گٹی چہرہ چھپا کے مارے گا وہ بے تحاشا روئے گا اور کہے گا بار الہ میں نے حوالے کر دیا آپ کے، اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرنا۔ یہ اس وقت ہوگا جب باپ اولاد غسل دے گی، جب اقربا غسل دیں گے، سگے بھائی غسل دیں گے، وہ کفن پہنائیں گے، تب جا کے یہ ماحول بنے گا۔ پیشہ ور لوگ آتے ہیں اور یوں غسل دے کے کفن پہنا کے چلے جاتے ہیں، بیچارہ باپ اس وقت کی دل کی تڑپ والی دعاؤں سے محروم رہتا ہے، اور اس وقت بے انتہا ضرورت ہے باپ کو اور والدین کو اپنے اولاد کی دعاؤں کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے نیک اولاد، جو ماں باپ کے انتقال کے بعد دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے۔ لہذا اس کا طریقہ سیکھیں۔ ساری دنیا کمانے کے طریقے ہم سیکھ گئے، ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں، لیکن کیا جس سے ہم کو گزرنا ہے، ہمارے ہر فرد کو گزرنا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا اس سے، چاہے ہم اسے یاد رکھیں یا جان بوجھ کر بھول جائیں، گزرنا ہے تو کیا وہ طریقہ نہیں سیکھیں گے؟ گھر میں عورتوں کو غسل کے طریقے سکھائے جائیں کہ گھر میں کسی خاتون کا انتقال ہو، گھر کی خواتین غسل دیں گی، گھر کی خواتین کا کفن پہنائیں گی، بالکل۔ اور الحمدللہ 100 میں سے 2-4 صحیح، لیکن ایسے گھر ہیں کہ گھر کی خواتین گھر کی خاتون کو غسل دیتی ہیں، گھر کے مرد جو ہے مرد کو غسل دیتے ہیں، لیکن اسلامی تعلیم یہ ہے مسلمانوں کا ہر گھر ایسا ہی ہو۔ یہ پیشہ ور لوگوں کے حوالے بالکل نہ کیا جائے۔ وہ گٹکا کھانے والے، وہ قبرستانوں میں بیٹھ کے جوا کھیلنے والے جو پیشہ ور ہوتے ہیں، منہ میں گٹکے بھی صاف نہیں ہوئے اور آ رہے ہیں ہمارے میت کو غسل دے رہے ہیں، ہمارے باپ کو غسل دے رہی ہیں، کیوں کر ہمیں گوارا ہو رہا ہے؟ ہم پاک و صاف، ہمارا دل غم سے لبریز، ایک ایسا دل کا ہماری دل کی زمین اتنی نرم ہے باپ کے انتقال پر، میں جو مانگوں اللہ قبول کرنے کو تیار، تو کیوں میں دوسرے کو حوالے کروں اپنے باپ کا غسل؟ میں خود غسل دوں گا، میں خود کفن پہناؤں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میت کو غسل دیا، کفن پہنایا، اسے جنت کا ریشمی لباس پہنایا جائے گا۔ اتنی عمدہ خوشخبری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اس کے بعد نماز جنازہ ادا کی جائے، اور خاص طور سے علماء نے لکھا ہے اگر مرحوم کا انتقال کسی حادثے میں ہوا ہے، چہرے کی زیارت نہ کرائی جائے۔ کبھی چہرہ بگڑ جاتا ہے، اور چہرہ بگڑنے کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ کہ وہ جنتی نہیں ہے، بالکل نہیں، اس کا دار و مدار چہرے پر نہیں ہے، وہ اعمال پر ہے۔ تو کبھی حادثاتی موت چہرے بگاڑ دیتی ہے، اور انسان کی نفسیات ایسی ہے آخری بار جو چہرہ دیکھا ہوتا ہے وہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، بس جاتا ہے۔ تو ٹھیک نہیں ہے کسی کا بگڑا ہوا چہرہ ذہن میں بسا رہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ چہرے کی زیارت نہ کرائی جائے۔ اگر چہرے